بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اس وقت زیادہ جس مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان 20 دسمبر تک پنجاب اسمبلی توڑیں گے یا نہیں توڑیں گے، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی۔ یقیناً یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، لیکن اس سے ایک زیادہ اہم مسئلہ جو ہے وہ کل قومی اسمبلی میں زیر بحث تھا، اور اس پہ جو حکمران اتحاد ہے اس کے درمیان ہمیں کچھ اختلافی آوازیں بھی سنائی دیں۔ اور آج کابینہ کا اجلاس جو ہوا تو اس اجلاس میں بی این پی مینگل کے جو منسٹرز ہیں، 2 منسٹرز، انہوں نے کل رات جو قانون پاس کیا قومی اسمبلی نے، اس کی شدید مخالفت کی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان میں سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں، اور ان ذخائر کو تلاش کرنے کے لیے یا ان کو نکالنے کے لیے ایک جو ٹھیکہ ہے وہ کافی سال پہلے دیا گیا تھا، پھر وہ 2013 میں افتخار چودھری صاحب جب چیف جسٹس تھے انہوں نے اس کو ختم کر دیا، پھر وہ دوبارہ جو معاملہ ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں وہ ایک معاہدہ ہو گیا، پھر اس کو ابھی سپریم کورٹ نے اس کو کلیئر کر دیا، اور کل رات کو قومی اسمبلی میں جب اس پہ گفتگو ہوئی اور اس کو بل کو پاس کروایا گیا، تو نہ صرف یہ کہ بی این پی مینگل نے اس کی مخالفت کی اور جے یو آئی فضل الرحمان گروپ نے اس کی مخالفت کی، بلکہ بہت سی دیگر چھوٹی پارٹیاں انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی۔ تو یہ ایک معاملہ جو ہے کیا حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اور بھی کچھ آئینی اور قانونی معاملات ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے سردار اختر مینگل صاحب کے ساتھ بھی، لیکن یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سابق گورنر ہیں پنجاب کے، پاکستان کے معروف آئینی ماہر ہیں، جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ کل جب سینٹ میں یہ بل پیش ہوا جس کا نام ہے فورن انویسٹمنٹ بل 2022، تو آپ نے پتہ نہیں حمایت کی مخالفت کی، وہ ہم آپ سے ابھی پوچھ لیتے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، لیکن کھوسہ صاحب آپ کی اجازت سے اور آپ کی اجازت سے گفتگو کا آغاز میں کرتا ہوں اختر مینگل صاحب سے، قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں، کل انہوں نے قومی اسمبلی سے خطاب بھی کیا تھا، لیکن سوال کرنے سے پہلے میں ذرا سنوانا چاہتا ہوں کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے کل قومی اسمبلی میں کیا کہا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے جتنی بھی یہاں پر جماعتیں بیٹھے ہیں سوائے چند ایک کی، کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ 18 امینڈمنٹ جس میں پیپلز پارٹی کا اہم رول ہے، اسی 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کے لیے آج اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ یہ آج واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ تاریخ میں لکھے جائیں گے، اور میرے وہ قابل احترام دوست جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، جنہوں نے 18 امینڈمنٹ لائی، یہ اختیارات آج مرکز کو دے کر ڈکلیئر کر دیں، ان صوبوں کے نام ختم کر دیں، پھر 1970 سے پہلے والی پوزیشن لے آئیں، 1 یونٹ بنا دیں۔ جب کسی چھوٹے صوبے کا رہنما، قومی اسمبلی کا رکن جب یہ تانا مارتے ہیں نا کہ پھر آپ 1 یونٹ بنا رہے ہیں، تو جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے جو طالب علم ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا تانا ہے، اور یہ صرف اختر مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے شکوہ نہیں کیا، ایک اور شہباز شریف صاحب کی اتحادی جماعت جے یو آئی ایف، اس کے ایم این اے اور فیڈرل منسٹر مولانا واسع صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں اسمبلی میں، سنیں۔ پیپلز پارٹی، مجھے افسوس ہے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے کہ جن کو تو نے 18ویں ترمیم پیش کر دیا، اور جو اس کو اپنے آپ کو خالق سمجھتے ہیں، اور جو صوبائی خود مختاری کے بہت بڑے دعوے کرتے ہیں، تو آج ان لوگوں کے اسمبلی سے، اس اسمبلی سے بھی ایک قرارداد پاس ہوتے ہیں۔ اس قانون سازی کے بارے میں نہ کیبنٹ میں ہمیں بتایا گیا ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کے سربراہی میں جو اجلاس تھے تمام سٹیک ہولڈر کا، انہوں نے نہیں بتایا۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی، یہ چھوٹا مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں شہباز شریف کے اتحادی جو ہیں وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم سے پوچھے بغیر قانون سازی کی ہے، آپ نے اس پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ بنا دیا ہے۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں اختر مینگل صاحب سے۔ السلام علیکم مینگل صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ بڑا سادہ سا سوال ہے کہ آپ نے کل جو ایک ریکارڈنگ منصوبے کے حوالے سے جو فورن انویسٹمنٹ بل 2022 کی جو قانون پاس کیا قومی اسمبلی میں، آپ نے اس کی بڑی سخت مخالفت کی، کیوں کی مخالفت؟ میں تفصیلاً اس بل کے حوالے سے دیکھیں، ہم پہ ایک الزام ہوتا ہے کہ جی ہم ترقی مخالف ہیں، ہم ترقی کے خلاف ہیں، یہ تاثر ہمیشہ سے دیا گیا ہے۔ ہم ترقی کے بالکل مخالف نہیں ہیں،
لیکن وہ اس ترقی کی آڑ میں جب ہم سے ہمارا سب کچھ چھینا جائے تو ظاہر اس پہ تو ہر کوئی اس کی مخالفت کرے گا، اور ہم نے بھی اسی بنیاد پر اس کی مخالفت کی ہے کہ جو اختیارات صوبے کے پاس ہونے چاہیے تھے وہ ایک ہی دن میں صوبائی اسمبلی کی قرارداد اور اس پہ 2 صوبائی اسمبلی کی قرارداد، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کی قرارداد کو بنیاد بنا کر آپ صوبے کے وہ اختیارات جو آپ کے 18 امینڈمنٹ سے پہلے بھی ان صوبوں کے پاس تھے ان کو آپ سلب کر کے مرکز کے پاس رکھ لیتے ہیں، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر 18 امینڈمنٹ کا ہم جو ہے ڈنڈورا کیوں پیٹ رہے ہیں؟ عمران خان کے دور حکومت میں آپ کو یاد ہوگا کسی فنکشن میں عمران خان نے، جب ہم اس کے اتحادی تھے، اس نے یہ اعلان کیا کہ ریکو ڈیکر کو جو ہے بیچ کر، اس کے سونے چاندی بیچ کر ہم ملک کے قرضے ختم کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس پر اعتراض کیا اور ہماری ناراضگیاں ہو گئی تھی اس پر۔ اب اسٹیمپ ڈیوٹی تک آپ صوبے سے لے کر آپ مرکز کو دے دیں، منرل مائن اینڈ منرل ایکٹ کا اختیار بھی آپ وفاق کے پاس ہو، سوشل ویلفیئر اور لیبر قوانین کے بھی اختیارات مرکز کے پاس ہو، وہ جب چاہے اس میں ترمیم کر لے، تو پھر ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ ہم تو گئے تھے جی نماز بخشانے، وہ روزے گلے پڑ گئے۔ تو آئندہ کا لائمل آج بھی اسی ایشو پر کیبنٹ کی میٹنگ بلائی گئی ہے، تو میں ایک آدھ دن میں اگلے ہفتے میں جو ہے سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلا کے نہ کہ صرف یہ ایشو ہے بلکہ جو بھی معاہدات پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے ہوئے تھے جن پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور وہی چیزیں ہم نے جب موجودہ وفاقی حکومت کے بننے سے پہلے رکھی ہوئی تھی، ان پر بھی عمل درآمد ہونے کے بجائے اس میں مزید ان مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب ہمارے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ ہم لوگوں کے سامنے جواب دیں۔ تو کیا آپ شہباز شریف صاحب کی حکومت سے علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں؟ امکانات ہیں جی، اگر یہ جو حرکات کیے جا رہے ہیں، یہ جو اس طرح کی پیش رفت کیجیے، اگر اس کا سدباب نہیں ہوا اور ان کو جو ہے اسی طرح ایک تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مخلوط حکومت میں تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن پولیٹیکل پارٹیوں کو اعتماد میں لینے کی بجائے آپ ان کمپنیوں کے جو ہے کو اعتماد میں لیتے ہیں جو انویسٹر ہیں۔ آپ پارلیمنٹ سے زیادہ جو ہے نا ان کمپنیوں کو اہمیت دیتے ہیں، تو پھر ہمارا اور ان کا پھر سوچنے کی بات ہی ہمیں بھی سوچنا ہوگا، پھر ہمارا اور ان کا جو اتحاد ہے وہ کس بنیاد پر رہا ہے؟ جب آپ ہم سے بڑھ کر کسی کمپنی کے سی او کی رائے کا احترام کیا جائے، ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو روز اول سے ان کے ساتھ رہے ہیں، ہماری رائے کا احترام نہ کیا جائے اور ہمارے صوبے کو جو ہے جس انداز میں ہر کسی نے آ کے اس کو لوٹا ہے، بنیادی طور پر حامد میر صاحب جہاں پر وسائل ہوتے ہیں، جہاں پر معدنی وسائل کے انبار ہوتے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کی زندگیاں جو ہے بالکل تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ بلوچستان بدبخت صوبہ ہے جہاں پر جس کسی بھی انداز میں ہمارے چاہے وسائل دریافت ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وبال جان بنے ہوئے ہیں، چاہے ہمارا ساحل ہوا ہے اس پر سی پیک کے نام پر جو ہے وہ ہمارے لیے وبال جان بنا دیا گیا ہے۔ اب پتہ نہیں ہم اپنی قسمت پر روئیں یا حکمرانوں کی حرکتوں کے لیے سر پیٹیں۔ بہت بہت شکریہ اختر مینگل صاحب۔ کوزہ صاحب، آپ نے بھی بات سنی، آپ کو عجیب سا لگا ہوگا کہ مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم کے خالق ہیں وہی اٹکے ہیں، وہی 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کیا آپ کا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، مینگل صاحب کی جو تحفظات ہیں اور جو انہوں نے فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کا بالکل حق بنتا ہے، کیونکہ یہ جو معدنیات ہیں یہ اس مٹی سے ماخذ ہیں اور جو صوبے کی ملکیت ہے۔ یہ بالکل آئین میں بھی ایسا ہی ہے اور لینڈ ریونیو ایکٹ میں بھی ایسا ہی ہے، ریکارڈ مینول میں بھی ایسا ہی ہے، اور ہم نے تھر کا قول جو ہے، میں نے خود سپریم کورٹ میں اس کو کنٹیسٹ کیا تھا، وفاق اس میں ہم نے کمپنی بنا کے، پرائیویٹ کمپنی، ہم نے وفاق کو جو ہے ایکسٹینڈ اس کی لیز نہیں کی تھی، اور بدقسمتی سے وہاں ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور اٹارنی جنرل نے ہماری مخالفت کی، اور وہاں بھی میں نے پھر تحفظات کا اظہار کیا
گورنمنٹ کے ساتھ کہ یہ ایک ایسا کولیشن ہے جس میں ہمارے وہ تھر کے بھی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ مرکز کے پاس اس کا جو ہے اختیار ہونا چاہیے، جبکہ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنے ہی کوئلے کو ہم نے اپنے صوبے کے جو ہے ڈیولپمنٹ میں استعمال کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہمارے پاس سرپلس ہوگا بالکل ہم وفاق اور دوسرے صوبوں کو دیں گے، یہی منتہا ہے 18ویں ترمیم کی بھی، اور یہی جو ہے اسی سے آپ کا جو ہے ظاہر ہے کہ صوبہ اور آپ کے صوبے کے باسی جو ہے وہ ترقی پذیر ہوں گے۔ بالکل اختر مینگل صاحب نے درست فرمایا ہے۔ اور دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے جب اقتدار میں تھی تو محترم آصف علی زرداری صاحب نے، صدر پاکستان نے، اس وقت حقوق تحفظ بلوچستان کا آغاز کیا تھا۔ 5000 نوکریاں ہم نے دی تھیں۔ ہم نے جو ہے آپ دیکھیں کہ جو NFC ایوارڈ ہے اس میں ہم نے محاصل آبادی سے اٹھا کر، کیونکہ آبادی تو 5% ہے لیکن 45% جو ہے رقبہ وہ بلوچستان پاکستان کا ہے، تو ہم نے آبادی سے تناسب سے ہٹا کر ہم نے انڈر ڈیولپڈ اور ہم نے ایریا کو بھی نہیں، لیکن خدا صاحب آپ کی بات تو درست ہے، بڑا آپ ایک اصول پر مبنی موقف کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن کل پیپلز پارٹی نے تو اختر مینگل صاحب کا ساتھ نہیں دیا قومی اسمبلی میں۔ دیکھیں، میرے خیال میں اس میں یقیناً ہمیں بھی دیکھیں، جب زرداری صاحب نے دبئی سے ہی کہا تھا کہ ہمیں کنسلٹ نہیں کیا گیا، جب تیل کی قیمتیں یا دوسری چیزیں ہوئیں تو بعض اوقات ہمیں بھی کنسلٹ نہیں کیا جاتا، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی۔ اب اس میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھ کر ان کو لیکن سندھ اسمبلی نے تو اس کے حق میں پہلے قرارداد پاس کیا ہے۔ یہ میرے خیال میں غلط فہمیاں یقیناً ہیں اور اس کو دور کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، ایک رکی ڈک نہیں ہے وہاں، ایسی 20 رکی ڈک کے مجھے خود آ کے جنرل بلوچ نے، قادر بلوچ نے آ کے بتایا کہ اس نے کہا اتنا زیادہ، یہ تو ایک بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس 20 ایسے ذخائر ہیں جس میں رکی ڈک، سونا اور ہمارا جو ہے کاپر اور پتہ نہیں کیا کیا جو معدنیات آتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان کے وسائل اور ان کا حق ہے۔ میں نے بطور اٹارنی جنرل اس وقت جو ہے وہاں جو بگٹی صاحب کے بیٹے کے خلاف جو مشرف نے کیا تھا، میں نے وڈرا کروایا تھا، وہاں کیس وڈرا کروایا تھا کہ ہم یہ وی وانٹ ٹو ہیل دا وونڈز آف دا بلوچیز۔ ہم نے تو معافی بھی مانگی تھی بلوچ قوم سے، حالانکہ ہم اس کے ذمہ وار نہیں تھے، لیکن باحیثیت حکومت کے ہم نے معافی مانگی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس میں جو ہے نظر ثانی کرنا چاہیے، اس میں سبھی کو مل کے بیٹھ کر جو ہے اس کو ایک دیکھیں، یہاں اور کمپلیکیشن بھی ہے، ایک لیگل ایوارڈ بھی آپ کے خلاف ہے، بالکل ہے، آپ نے وہ رقم بھی دینی ہے، اور آپ وہ اگر آپ یہ 15 دسمبر تک نہ کرتے یہ لیجسلیشن تو آپ کو کوئی 5-6 ارب ڈالر کا جرمانہ بھی دینا پڑتا ہے۔ ایگزیکٹلی، آپ اندازہ کیجئے گا کہ ہماری اس وقت جو معاشی جو کرنچ ہے وہ بھی ہم نے لیکن کنسلٹ کرنے میں کیا پرابلم نہیں، تھا؟ بالکل کرنا چاہیے تھا۔ اچھا کامران مرزا صاحب، آپ نے کل سینٹ میں جب یہ بل آیا فورن انویسٹمنٹ 2022، تو آپ نے اس کے حق میں ووٹ دیا یا نہیں دیا؟ میں نے بالکل اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا، اور اس سے پہلے میری لا منسٹر صاحب سے ایک دن پہلے بات ہوئی ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس سنجیدہ مسئلے میں اس طرح سے نہ کیا جائے۔ پھر ایک طریقہ واردات ہے ہمارے ہاں سینٹ میں۔ طریقہ واردات یہ ہے کہ آپ کے ایجنڈے میں جو ہے نا وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ کل آپ نے ایجنڈا دیکھا ہوگا، اس میں یہ ایجنڈے میں بل نہیں تھا۔ پھر جب ہم سینٹ میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں تلاوت کے بعد، اچانک جو ہے نا یہ بات شروع ہو گئی، اور مجھ سے جو ہے نا وہ ایک دوست نے جن کا میں نے نام لیا، انہوں نے کہا کہ ہماری مولانا صاحب سے بات ہو گئی ہے۔ اب میں اکا بکا رہ گیا کہ یہ مولانا صاحب نے ہمیں کوئی چیز کنوے نہیں کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان، جی ہاں۔ اور میں نے اب دکھ کے عالم میں میں نے مولوی فیض محمد صاحب کو کہا کہ ہم اگر انہوں نے مولانا صاحب سے بات کر بھی لی ہے تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم باہر نکل جاتے ہیں۔ ہم دونوں باہر نکل گئے، اور جب باہر نکلے تو مولوی واسع صاحب ملے ہیں مولوی فیض محمد صاحب کو، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہم سے غلط بیانی کر کے اور وہ کیا گیا۔ بات میر صاحب یہ ہے کہ جب نیب امینڈمنٹس کی بات ہوتی ہے تو وہاں تو ہم کو اعتماد میں لے لیں، وہ نیب امینڈمنٹس ہمارا ایشو نہیں تھا، اس میں آپ ہمیں اعتماد میں لینے کے لیے کمیٹی فارم کر لیتے ہیں، اور جو ہمارا ایشو ہے بلوچستان کا وہاں ہم کو پتہ نہیں ہے، اور اچانک جو ہے نا وہ ایجنڈے کے آؤٹ آف ایجنڈا جو ہے نا ایک چیز آتا ہے، اور وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹک ٹک اس کو جو ایک پریکٹس ہے کہ اس کو کمیٹی کے پاس بھجوایا جاتا ہے، اس کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ ایک منٹ یہ سارا کس نے کروایا؟ ظاہر ہے گورنمنٹ نے کروایا۔ پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ کس نے بنایا ہوا ہے؟
اگر آپ نے مزید جاننا ہے تو پھر جو ہے نا اس معاملے کا کنٹرول آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس معاملے کا کنٹرول کس کو ہے، کس کے پاس ہے، اور مجھ کو بھی پتہ ہے کہ اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے. اور آج دسمبر کا مہینہ ہے اور 16 دسمبر میں 2-3 دن باقی ہیں. آپ کے والد کو جو چیز لوگ بتایا کرتے تھے وہ میں آپ کو وہ آپ کی بات درست ہے، آپ کو کہہ دیتا ہوں. لیکن اگر ایجنڈے میں ایک چیز نہیں تھی جی، اور وہ چیز اتنا امپورٹنٹ بل جو ہے وہ آ گیا، تو کوئی جو آپ کے جو ساتھی تھے آپ کے علاوہ انہوں نے کوئی چیئرمین سینٹ سے پوچھا نہیں کیا کر رہے ہیں آپ نے پارلیمنٹ کو مذاق بنا دیا؟ چیئرمین سینٹ رات 10 بجے تک ہمارے ساتھ بیٹھ کے پھر اس معاملے کو سیٹل کروانے کی کوشش کرتے رہے. وہ اس بات پہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ ایجنڈے سے باہر کوئی چیز آ جائے. وہ کہتے ہیں یہ میرا اختیار ہے. ہم کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کے اندر ہمارا کل پرائیویٹ ممبر ڈے تھا. ہمارے اپنے جو ایشوز لگے ہوئے تھے وہ سارے کے سارا بلڈوز ہو گیا. اس کے بعد جو ہے نا پی ٹی آئی نے شور مچانا شروع کیا. اس شور کی آڑ میں یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ بظاہر مینج تھا. ایک طرف سے شور مچایا جا رہا تھا اور ایک طرف سے جو ہے اچھا پی ٹی آئی کا اس پہ کیا موقف؟ وہ سواتی صاحب کے پیچھے لگے ہوئے تھے. وہ سواتی صاحب کے وہ شور ان کو اس ایشو میں کوئی دلچسپی کوئی کسی کو دلچسپی نہیں تھی. صرف بلوچستان کے لوگ تو انہی کی تھی نا جس پر سپریم صرف کورٹ بلوچستان کے نے اس کو لوگوں کو clear دلچسپی، کیا. کیونکہ یہ لیجسلیشن تو ایکچولی جو ہے یہ عمران خان کے دور میں ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا آپ کو ان کا سٹیٹمنٹ یاد ہوگا کہ میں ریکارڈ ایک بیچوں گا اور پھر پاکستان کے قرضے. بھئی قرضہ تم نے لیا ہے، بیچو گے ہمارے کو. ہاں یہ میں ذرا اس کو اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ 20 مارچ 2022 کو حکومت پاکستان جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس نے ایک یہ کینیڈین کمپنی ہے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا اور پھر اس پر معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اور اس سپریم کورٹ نے 9 دسمبر یعنی کہ چند دن پہلے اس منصوبے کو قانونی قرار دے دیا اور کہا جی اس میں کوئی کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. تو اب اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کھوسا صاحب کہ اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ ہیں، مخلوط حکومت ہے اور پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ بنا دیا گیا، تو اگر الیکشن ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے تو لوگ تو پوچھیں گے آپ سے. دیکھیں میر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت اپوزیشن کے بغیر نہیں ہوتی ہے، تصور نہیں ہے، چل بھی نہیں سکتی ہے. کتنے عرصے سے اپوزیشن جو ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو بھی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ جماعت اس کو نہیں تسلیم کرتی ہے. پہلی بات تو یہ بے توقیر اس پارلیمنٹ کو کس نے کیا ہے؟ آئیں نا، بیٹھیں، آپ آ کر اپنا ڈسکشن کیجئے گا. یہ بنیادی طور پر تو محترم عمران خان صاحب ہی نے جو ہے پریزیڈنشل ریفرنس کی تھی، کیونکہ رکی ڈک کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا اور جس پہ انہوں نے کالعدم قرار دے کر اس کو جو ہے کر دیا. بعد میں انٹرنیشنل ایوارڈز آئے، لٹیگیشن چلتی رہی بہت لمبی اور پاکستان پر اتنا بڑا ہیوی جرمانہ لگا، وہ بھی ہم دینے لائق نہیں ہیں. اور ہماری جو ہے معیشت اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2013 میں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ معاہدہ غلط ہے اور 2022 میں وہی سپریم کورٹ کہتی ہے یہ معاہدہ بالکل ٹھیک ہے. اب جو انہوں نے وہ ریفرنس کی ہے، اس ریفرنس کی جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ معاہدہ جو ہے کوئی اس کے آئین کے ماورا آئین کے خلاف نہیں ہے. بہرکیف مصلحتوں پر ہمارے آپ کو پتہ ہی ہے. آپ تو خیر مسکرا سکتے ہیں، آپ وکیل ہیں، میں تو مسکراؤں تو میری مسکراہٹ پہ بھی کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے. چلیں کنٹیمپٹ تو بہتری، اللہ بہتری کرے گا. مگر مجھے بتائیں، ایک اسٹیٹ آف امپیسے آ گئی. ایک اسٹیٹ آف امپیسے ایسی تھی کہ ایک طرف جو ہے آپ نے اتنا ہیوی جرمانہ آپ پر عائد ہوا تھا جو ایک ایز اے ساورن گارنٹی کہ آپ نے دینا ہی دینا تھا، آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بغاوت نہیں کر سکتے ہیں. دوسری سچویشن یہ تھی کہ آپ کے پاس پیسہ کس طرح بنانا تھا. اب 120 بلین اگر آپ اوور دی 30 ایئرز کرتے ہو تو آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں. لیکن بلوچستان ٹھیک کہہ رہا ہے. دیکھیں یہ تو چیز تھی کہ آپ نے سبھی کو آن بورڈ لے کر ان کو بتانا تھا کہ یہ ہماری ڈیفیکلٹیز ہیں، بتائیے اس میں سے کیسے ہم جو ہے نکلیں. جب اپوزیشن بات نہیں کرتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر اور اپنے ایلائز کے سر ساتھ، وہ اب اپوزیشن تو نہیں ہے نا، وہ تو خیبر پختونخوا میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی ہے، آزاد کشمیر میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے. وہ تو آپ سے زیادہ بڑی حکومت ہے. میں بالکل، یہ فقدان ہے. آپ کی حکومت تو 26-27 کلومیٹر میں ہے. نہیں، یہ فقدان ہے کنسلٹیشن کا. نہیں، ہماری تو سندھ میں بھی ہے. باہر کا بھی یہ فقدان یقیناً ہے، کنسلٹیشن کا فقدان ہے. اچھا ایک میں سیاسی سوال کر لوں کامران مرزا صاحب. اب آپ کی پارٹی کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑی سی ریزسٹنس کریں گے، تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کریں گے، الٹیمیٹلی آپ نے مان جانا ہے. لیکن اختر مینگل صاحب نے تو باقاعدہ آپ نے سن لیا، وہ کہتے ہیں ہم علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں. اگر وہ علیحدہ ہو گئے
4 ووٹ ہیں ان کے, تو پھر کیا ہوگا؟ اس معاملے کو اتنا آسان نہ لیجئے. مولوی واسع نے سٹنگ منسٹر, صوبے کا ہمارا امیر, جب وہ بات اس غصے کے عالم میں وہ بات کر سکتا ہے تو اس بات کو اتنا آسان نہ لیجئے گا. اور آپ کی بات کو تو میں بالکل ہی آسان نہیں لے رہا کیونکہ آپ کا اپنا تعلق بلوچستان سے ہے. تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. وہ اب کھوج صاحب بات کرتے ہیں کہ جی اپوزیشن سے بات کرنا, آپ تو اپنے ہم سے بات نہیں کرتے ہیں جو ہم آپ کے ساتھی ہیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ جے یو آئی ایف اور بی این پی مینگل دونوں کہہ رہی ہیں کہ ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنی چھوٹی سی اتنی معمولی سی امینڈمنٹس جو نیب میں جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس پہ تو آپ کو کمیٹی بنانے کی ضرورت آتی ہے, اور اس کو ہم سے چھپا کے جو نا وہ لا کے وہ اچانک جو نا ایک اپنے تھیلے سے نکال کے باہر رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے آ کے کہتے ہیں کہ جی بات ہو گئی ہے کہ باقی مولوی فیض محمد صاحب کو تو پتہ نہیں چلے گا, تو اس کو کہتے ہیں تو بات. یہ ایکچولی حکومت یا حکومت چلانے والے آپ کو سمجھتے ہیں بیوقوف لوگ ہیں. بظاہر تو کم از کم کل میری فیلنگ تو یہی تھی کہ آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ فار گرانٹڈ لیا ہوا ہے. میر صاحب یہ غیر پارلیمانی لفظ فار گرانٹڈ لیا ہوا ہے, یہ تو پارلیمانی ہے نا سر. اچھا میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے دوران پتہ لگاؤں گا کہ بیوقوف کا لفظ پارلیمانی ہے یا غیر پارلیمانی ہے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اس وقفے کے دوران میں شدید مشکلات کا شکار رہا ہوں. رضا ربانی صاحب سابق چیئرمین سینٹ, انہوں نے کال کی اور کہا کہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے کہ میں نے بھی کل اس بل کی مخالفت کی تھی, میرا نام ہی نہیں لیا. میں نے بالکل نام لینا تھا, آپ کا بھی, طاہر بزنجو صاحب کا بھی میں نے نام لینا تھا, انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی. لیکن یہ جو میرے 2 معزز مہمان ہیں ان کی گفتگو جو ہے وہ اتنی سحر انگیز تھی اور اتنی پریشان کن تھی. سحر انگیز بھی تھی, پریشان کن بھی تھی. سحر انگیز میرے لیے تھی, پریشان کن کسی اور کے لیے تھی. تو اس لیے اب میں آپ کا نام لے رہا ہوں. رضا ربانی صاحب نے اور طاہر بزنجو صاحب نے بھی اس ریکوڈک کو تحفظ دینے والے قانون کی مخالفت کی. آپ موجود تھے؟ مولوی فیض محمد جی میں وہاں پہ موجود تھا. رضا نے پھاڑا بھی, اس بل کو پھاڑا بھی. اچھا رضا ربانی نے پھاڑ دیا بل کو بھی, اور میرا خیال ہے کہ شہری اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی. شہری رحمان جی ہاں. تو یہ جو میں نے جو دور سے دیکھا, شہری رحمان صاحبہ تو ہر کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں, تو آپ کو نہیں سمجھایا انہوں نے؟ نہیں مجھے نہیں سمجھایا. میں تو ظاہر ہے میری دوسری پارٹی ہے, ہم نے پھر جو نا وہ میں نے اور مولوی فیض محمد نے احتجاجاً نکل گئے چھوڑ کے کہ یہ کیا آپ واک آؤٹ کر گئے؟ جی میں لیکن میڈیا پہ تو یہ خبریں نہیں آئیں. یہ دیکھ لیجیے میر صاحب دیکھیں میڈیا پہ ایک ہی خبر ہے, عمران خان کب اسمبلی توڑے گا, پنجاب اسمبلی توڑے گا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی توڑے گا. یہاں پہ جو رولنگ الائنس ہے اس کے اندر پھٹا پڑا ہوا ہے. اور رضا ربانی صاحب آپ کی پارٹی کے, ہاں کامران مرتضیٰ صاحب کو غلط جب یہ باہر گئے ہیں نا, وہ کہہ رہی تھی کہ پھاڑ کے اس کو آرام سے رکھیں, نیچے مت پھینکیں. اچھا یہ کہہ رہی ہاں قدموں میں نہ روندیں, اسے نیچے آرام سے رکھیں. تو کنورسیشن کا میں نہیں بتا سکتا, رضا ربانی صاحب بتا سکتے ہیں مگر رویہ. لیکن سیریس سوال ہے, یہ بہت سنجیدہ بات ہے. سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, چیئرمین سینٹ رہے ہیں, یقیناً انہوں نے اگر پھاڑا ہے تو لامحالہ اس کی جو ہے, دیکھیں ہم اس کی 18ویں ترمیم کے آرکیٹیکٹ ہیں. پروونشل اٹانومی میں ہماری آرکیٹیکٹ ہیں. ہم نے شناخت اور پہچان دی خیبر پختونخوا کو, نام اس کا تبدیل کر کے ہم نے جس انداز سے کیا. ہم نے بلوچستان کے لیے بہت زیادہ جو ہے, یقین کیجئے گا, دل سے ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی ترقی میں پاکستان کی ترقی مضمر ہے. ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے وسائل کو جو ہے بلوچستان کی مرضی کے بنا یا ان کے ماورا جو ہے کوئی فیصلہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ سبھی کو بیٹھ کر اس معاملے میں یہ غلط فہمیاں دور کرنی چاہیے. ہاں ڈیفیکلٹیز ہیں, آپ کے اوپر ایوارڈ ہے, 15 دسمبر تک آپ نے وہ پیسے دینے ہیں اگر آپ نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں کھول کے سب کے سامنے رکھیں. سبھی محب وطن ہیں, سبھی اپنی مشکلات کو جانتے ہیں, آپ اپنی فائنینشیل پوزیشن کو بھی جانتے ہیں. ایک اور بھی اگر میں سوال آپ سے اگر کر لوں, اگر آپ, میں کیونکہ آپ کو بہت احترام کرتا ہوں, آپ سے اجازت لے کے گستاخی کروں گا. میر صاحب تسی اجازت لے کے پتلا دو. نہیں دیکھیں, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ان سینئر
بانی ارکان میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، جو براہ راست ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی جانتے تھے. بالکل صحیح کہا آپ محترمہ بینظیر بھٹو کے وکیل رہے ہیں، ان کے بالکل ساتھ صحیح ہے. آخری دنوں میں وہ لاہور میں آپ کے گھر میں. میں پیپلز پارٹی ہوں، ہاں، تو میرے اندر پیپلز تو پارٹی. میں پیپلز پارٹی سے یہ بڑے احترام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو ایک ممبر پارلیمنٹ علی وزیر جو ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، مقدمہ بنتا ہے خیبر پختونخوا میں اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے سندھ میں جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اب شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے تو ایک اور ممبر پارلیمنٹ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اعظم سواتی، ان کو بلوچستان لے جایا جاتا ہے. بلوچستان ہائی کورٹ کہتی ہے اس کے خلاف مقدمات ختم کرو، تو سندھ سے ایک جہاز آتا ہے، اس کو سندھ لے جاتا ہے، سکھر بند کرتا ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا؟ نہیں میر صاحب مجھے بتائیں کہ پنجاب میں کیا محترم عمران خان کی حکومت ہے نا؟ ہاں. تو کیا وہ 5 دن تک اپنا پرچہ درج کروا سکے تھے؟ نہیں. اور کس جگہ پہ وقوع ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا؟ گجرات ضلع میں، گجرات ضلع وزیر آباد گجرات ضلع کا تحصیل ہے، وہاں پر ان پر حملہ ہوا تھا. چیف منسٹر ان کا اپنا ہے. نہیں، لیکن عمران خان نہیں کرا سکے تھے. عمران خان اور پیپلز پارٹی میں فرق کیا ہے؟ پیپلز پارٹی تو شہیدوں کی جماعت ہے. بھٹو صاحب جو ہیں وہ چاہتے تو این آر او لے کے بھاگ سکتے تھے، وہ پھانسی لگ گئے. سر دیکھیں، بینظیر بھٹو جو ہیں وہ چاہتی تو لیاقت باغ نہ جاتی، لیکن انہوں نے دہشت گردوں سے کہا کہ آؤ. نہیں دیکھیں، وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یہ اس معاملے میں کوئی پیپلز پارٹی کی ہائرارکی انوالو نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا سندھ ہائی کورٹ میں جو آئی جی کی جو کلاس لی گئی ہے اور جو سندھ ہائی کورٹ کے ججز نے اس کو کہا ہے کہ آپ کیسے ایف آئی آر درج کر سکتے ہو اور سارا کچھ، اور انہیں مانے کر دیا گیا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اعظم سواتی کے ساتھ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے؟ 100% غلط ہو رہا ہے. دیکھیں کامران کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے، کوئی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے. میرے ساتھ ہوا تھا، مجھے اٹھا لیا گیا تھا، میں نے پریویلیج موشن کی تھی اور اس وقت مشہدی صاحب جو ہے چیئرمین پریویلیج کمیٹی تھے، ہم نے پرچے درج کروائے تھے ڈی آئی جی کے خلاف، آئی جی کے خلاف. ان کی ساری جو ہے پروموشن رکوائی تھی. بڑا سینٹ از اے پاورفل. آپ کی پیشانی پہ ادھر ایک نشان ہے زخم کا، یہ لائرز موومنٹ کا نشان ہے. یہ لائرز موومنٹ کا ہے. 23 قانون کی بالادستی کے لیے آپ نے اپنا خون بہایا، سب کو پتہ ہے، سب کو آپ پتہ کی ہے، پیشانی پہ نشان ہے. سارا ملک جانتا ہے، یہ سارا جو پاکستان جانتا ہے. علی وزیر کے ساتھ اور اعظم سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ قانون کی بالادستی ہے. سر میں نے کنڈیم کیا ہے، میں نے اوپنلی کنڈیم کیا ہے. کامران مرزا صاحب، آپ تو سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں. میں نے بھی کنڈیم کیا. کنڈیم کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اعظم سواتی کو میسج بھجوایا بذریعہ علی ظفر، ہمارا اپنا ساتھی، اس کے ذریعے کہ اس کو لیگل اسسٹنس چاہیے، اس کو بلوچستان میں گھر کی روٹی چاہیے، وہ میں دے سکتا ہوں. اس کے ساتھ کھڑا ہوں. جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. آج اس کے ساتھ ہوا ہے، آج اگر کل کسی کے ساتھ بھی نہ ہو، ایک انسان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے انسانیت کی توہین کی جا رہی ہے. لیکن یہاں پہ ایک ڈیفرنس جو ہے وہ میں ضرور اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف کی قیادت، خاص طور پہ عمران خان صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں اعظم سواتی صاحب کا. بالکل کریں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ تو کھوسا صاحب بھی مان رہے ہیں، کامران مرزا صاحب بھی مان رہے ہیں، لیکن آپ کو اعظم سواتی کے ساتھ زیادتی نظر آتی ہے. جو علی وزیر کے ساتھ آپ کی حکومت کے دور سے ہو رہا ہے اس پہ آپ نہیں بولتے. میر صاحب محسن بیگ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ہاں، محسن بیگ، میں اس کا وکیل ہوں، لیکن جس طرح سے اسلام آباد سے اسے جو ہے اس کے گھر کی چادر 4 دیواری کو مجروح کر کے دیواریں پلانگ کر جس طرح سے ایف آئی اے نے کیا، اور ایک دن میں 3 صوبوں میں، لاہور میں ایک پرچہ درج کیا ایک ہی طرح کا، ایک اسلام آباد میں درج کیا، ایک کراچی میں درج کیا، تینوں میں نے قواش کروائے. اور وہ کس کے دور میں تھے؟ اور ایک اور بھی مثال میں دینا چاہتا ہوں. گلالئی اسماعیل ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنایا، ان کے بوڑھے والدین کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنایا، اور آج بھی ابھی تک خیبر پختونخوا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں. 150 سے زیادہ پیشیاں بھگت چکے ہیں پروفیسر اسماعیل صاحب. ہم تو کنڈیم کرتے ہیں، وہ بھی ذرا ان کو بھی کہیے بس گا. میں یہی کہہ رہا آپ ہوں بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور عمران کریں. خان صاحب بالکل غلط ہو رہا ہے، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. آج آپ نے مراد سعید صاحب کے بارے میں ایک خط لکھا ہے، اگر مراد سعید صاحب کو کوئی دھمکیاں دے رہا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے. لیکن تھوڑا سا اصول پسندی کا مظاہرہ کریں. جو کچھ علی وزیر کے ساتھ اور گلالئی اسماعیل صاحبہ کے ساتھ اور باقی جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں بہت سے، ان کی لمبی فہرست ہے میرے پاس. آپ کے دور حکومت سے ہو رہا ہے، آپ کو اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے. صرف اپنوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، آپ کے دور میں بہت سے دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، ابھی تک وہ زیادتی چل رہی ہے. اس زیادتی کے خلاف بھی آواز بلند کرنے کی
تھوڑی سی جرت کیجئے. وقفے کے بعد دوبارہ. نہیں، وہ کہتے ہیں غلطی ہو گئی تھی. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بلوچستان کے جو سینئر سیاستدان ہیں اور جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں، وہ جو ریکوٹک منصوبے کو تحفظ دینے کے لیے جو قانون سازی ہوئی ہے اس پہ وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت سے خوش نہیں ہے. اور جو کابینہ کا اجلاس ہے اس کی خبریں جب باہر آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے جو ڈسکشن کیا ہے اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں، وہ اب پتہ نہیں باہر آئیں گی یا نہیں آئیں گی. کل ہم کوشش کریں گے باہر لانے کی. اس حکومت سے بہت سے ایسے فیصلے کروائے جا رہے ہیں جس سے اس حکومت کی ساکھ بری طرح مجروح ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ پی ایم سی پاکستان میڈیکل کونسل جو ہے اس نے سابقہ فاٹا اور بلوچستان کے جو میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں ان کی نشستیں کم کر دی ہیں. یہ جب فاٹا کو مرج کیا گیا تھا خیبر پختونخوا میں تو وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 سال تک آپ کا کوٹا جو ہے وہ ڈبل رہے گا، کم نہیں ہوگا. لیکن 2 سال کے بعد ان کا کوٹا بھی کم کر دیا اور بلوچستان کا کوٹا بھی کم کر دیا جہاں پہ یونیورسٹیاں بہت ہی کم ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. اس پہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے. اب کھوسا صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں نے تو پنجاب اسمبلی توڑنی ہے اور اس کے بعد میں نے خیبر پختونخوا اسمبلی بھی توڑنی ہے. تو اگر ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر وفاقی حکومت کو قومی اسمبلی کا الیکشن بھی کروا دینا چاہیے؟ کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. ارے بابا توڑیں تو صحیح نا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر توڑنا ہوتا تو 26 نومبر کو اگر ایک یہ لہرا سکتے ہیں ایک کہ جی یہ دیکھیں امریکہ نے سازش کی ہے، یہ ایک جیب سے نکال کے ایک کاغذ لہرا سکتے ہیں تو اس میں کون سی بات تھی؟ 2 جو ہے یہ صرف چیف منسٹرز کے ایڈوائس دکھا دیتے کہ یہ میں نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں 26 نومبر کو، یہ پنجاب کی بھی توڑ دی ہے، خیبر پختونخوا کی بھی توڑ دی. لیکن آپ نے یعنی آپ نے اعلان پہلے کر دیا اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں مشاورت. یہ آپ نے جو شعر بولا ہے غالب کا تو اس کا پہلا فکرہ یہ ہے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت جی وصال یار ہوتا. وہ وصال یار والی بات تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ یار تو ہمارے ساتھ ہے نہیں. وصال تو تب ہوتا ہے کہ اگر یار ہوتے تو باہر کے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر دیکھیں یہ بہت اب مصلحتوں میں پڑ گئے ہیں. جب بھی آپ کسی سیاسی فیصلے کو مؤخر کرتے ہیں تو وہ کبھی نہیں ہوتا ہے. ڈیلے کلز دیٹ پرپز ایز ویل. تو یہ باہر کیف ایک سیاست ہے چل رہی ہے. محترم عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں خبر نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو آپ کو ان رہنا چاہیے. تو وہ ان ہیں سارے، ان کو جو ہے اس بات پر لتاڑ بھی رہے ہیں. اور پھر محترم چیف منسٹر پنجاب ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے تک تو بھائی عمران خان صاحب ابھی اٹھ نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، تو کیمپین کہاں سے کریں گے. اور مونس الہی صاحب بھی. لیکن لگتا ہے کہ عمران خان نے پھر بھی اسمبلی توڑ دینی ہے. آئی ڈونٹ نو ریئلی، مجھے اس بات کا بھی اعتبار نہیں ہے. اچھا کامران مرزا صاحب، یہ پنجاب اسمبلی کا مستقبل زیادہ بڑا ایشو ہے یا یہ جو اسلام آباد میں جو حکمران اتحاد ہے اس کے اندر جو گڑبڑ شروع ہو گئی ہے یہ بڑا ایشو ہے؟ پاکستان بڑا ایشو ہے یا صرف پنجاب اسمبلی بڑا ایشو ہے؟ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس میں پاکستان مجھے بڑا ایشو نظر آ رہا ہے. آپ جو ہے جو نفرتیں جس تیزی سے بو رہے ہیں اس کا جو انجام نظر آ رہا ہے. شاید میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے 55-60 سال پہلے آپ کے والد کو لوگ کہا کرتے تھے یا آپ کے والد خود کہا کرتے تھے، ہم یہ باتیں کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک پہنچ جائیں، لوگ سمجھ جائیں اگر سمجھ سکتے ہیں. ہم عام لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم زوراوروں کی بات کر رہے ہیں. تو اگر وہ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ جائیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو کل آپ نے زور زبردستی سے بل پاس کروایا یہ پاکستان کے وفاق کے لیے خطرہ ہے؟ اس کو میں ری فریز کرتا ہوں، زور زبردستی اور دھوکے سے. اچھا، آپ کے ساتھ زور زبردستی کے علاوہ دھوکہ بھی ہوا؟ دھوکہ ہے، ہم سے جھوٹ بولا گیا، جھوٹ بول کے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جس طرح سے بائی پاس کر کے ایجنڈے میں کوئی چیز شامل نہیں ہے اچانک آ جائے آپ اکا بکا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ جو ہے میچ فکس کر کے آتے ہیں. اگر میچ فکس کر کے آنا ہے تو ہم اس یتیم خانے میں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ یتیم خانہ ہے پارلیمنٹ؟ اور کیا ہے؟ تو یہ کھوسا صاحب کہہ رہے تھے کہ بیوقوف کا لفظ نہ استعمال کرو، تو اب آپ نے پارلیمنٹ کو یتیم خانہ کہہ دیا ہے. تو یہ آپ نے کہا ہے آپ پارلیمنٹرین ہیں، میں تو صرف آپ کے لفظوں کے استعمال پہ کبھی حیرانی کا مظاہرہ کروں گا، کبھی پریشانی دکھاؤں گا. کھوسا صاحب، میر صاحب آپ سینیٹر رہے ہیں اور کامران مرزا صاحب اس وقت بڑے سنجیدہ ہیں اور دکھی دل کے ساتھ انہوں نے کہا یہ پارلیمنٹ یتیم خانہ ہے اور اس پارلیمنٹ کو یتیم خانہ ان کے جو
اتحادی ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں اور کچھ زوراور، وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے اس کو یتیم خانہ بنا دیا. میر صاحب، یہ پارلیمنٹ ہو، صوبائی اسمبلی ہو، حکومتیں ہوں، یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ اسمبلی ہوں، یہی ریاست ہے. آرٹیکل 7 میں دیکھیے گا، بھٹو صاحب نے کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، انہوں نے اس کو منضبط کر دیا آرٹیکل 7 میں. یہ ریاست ہے، اور ریاست کی وفاداری، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، آرٹیکل 5 میں واجب ہے ہر ایک پر. اس میں کوئی ادارہ اور نہیں ہے، نہ نیوٹرلز ہے نہ عدلیہ ہے اس میں، مائنڈ یو. تو جب آپ پارلیمان کو بے توقیر کرتے ہیں تو آپ ریاست کو بے توقیر کر رہے ہیں، آپ عوام کی تضحیق کر رہے ہیں، عوام کو توہین تو کر رہے ہیں. یہ ریاست کو بے توقیر جو ہے وہ کل رات جس انداز سے لیجسلیشن ہوئی ہے اس نے بے توقیر کیا ہے، یا کامران مرتضیٰ نے پارلیمنٹ کو یتیم خانہ کہہ کے بے توقیر کیا؟ نہیں، اس کو میں یہ تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ لفظ نامناسب ضرور ہیں. البتہ یہ ہے کہ یہ مضبوط کریں، ان کو دیکھیں، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کرنے کے لیے کیا کریں؟ یہ حکومت چھوڑ دیں، جائیں مل کے بیٹھیں، کہیں کہ بھائی ہمیں ان کانفیڈنس. اب تو لیجسلیشن ہو گیا ہے، دونوں ہاؤسز سے آپ نے دھوکہ دے کے، بقول کامران مرتضیٰ صاحب کے دھوکے سے اور زور زبردستی سے قانون پاس کروا ریا. اب کیا کریں؟ وہ ابھی صدر نے اسنٹ نہیں دی ہے، ابھی تک وہ جو ہے بل قانون کی شکل میں بنا نہیں ہے. جی بتائیں کامران مرتضیٰ صاحب، کیا آپشن ہے؟ کیا پیپلز پارٹی جو ہے نا اس میں کوئی موو میں ہمارے ساتھ شامل ہوگی؟ چلیں، یہ خصوص صاحب کہہ رہے ہیں نا، تو آئیں پھر ہاتھ میں لائیں. یہ تو کم از کم ہاتھ میں لائیں نا. یہ 18th امینڈمنٹ انہوں نے تو سندھ اسمبلی سے قرارداد منظور کروائی ہے، اور پھر مسئلہ بلوچستان کا مسئلہ سندھ اسمبلی سے قرارداد آتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو ہے نا کامران بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور محترم آصف علی زرداری صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب کے کتنے گہرے تعلقات ہیں. بہت اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں سر. اس میں بیٹھ جائیں، اس میں میسج جا رہا ہے عام پبلک کے پاس، بلوچستان میں جا رہا ہے، اور یہ میسج گیا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ پاسبل ہے کہ جو معاہدہ ہے اس کے مطابق 50% تو وہ غیر ملکی کمپنی کو جائے گا، 50% وفاق کو اور بلوچستان کو جائے گا، تو سارے کا سارا بلوچستان کو دے دیا جائے. یہ دے دیا جائے، مگر اس سے زیادہ ایک اور چیز ہے، مجھے ملکیت کا مجھ سے احساس نہ چھینا جائے. مجھ سے اس طرح سے جو ہے نا، آپ جو میرے ڈومین میں جو چیزیں آ گئی ہیں وہ اپنے ڈومین میں نہ لی جائیں. یہ بلوچستان اسمبلی سے، سندھ اسمبلی سے یہ مذاق کروا کے اختیار کو وفاق کے پاس لے آنا، لیجسلیشن یہاں کر لینا، یہ میرے ساتھ تو اس کا مذاق مطلب نہ ہے کہ کیا جو جائے. آپ کے صوبے کی اسمبلی ہے اور آپ کا جو چیف منسٹر ہے قدوس بزنجو صاحب، وہ بھی ان کی بھی ملی بھگت ہے ان لوگوں کے خلاف. یقیناً یہ اس کے پارٹ پہ بھی غلط ہے. ہماری اسمبلی کے جن لوگوں نے، جن حضرات نے، وہاں پہ بھی JUI نے اپوز کیا، اچھا BNP نے بھی اپوز کیا، اور اسی طرح سے بہت سارے دوستوں نے اپوز کیا، مگر وہاں پہ بھی بلڈوز کر کے یہ ریزولوشن کیا گیا. سینس سے جو ہے نا وہ ریزولوشن. تو کیا BNP اور JUI اس ساری صورتحال میں اس حکومت میں بدستور بیٹھی رہے گی؟ یہ ہمارے دونوں جماعتوں کے اداروں کا کام ہے کہ وہ اس معاملے میں دیکھیں کہ وہ اس رویے کے بعد بھی ان کو بیٹھا رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو حکومت کا حصہ نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو کبھی بھی حکومت کا حصہ نہیں سمجھتا ہوں. مجھے کنوینئنٹ ہوتا ہے کہ میں اپوزیشن میں رہوں. اچھا میر صاحب، بیلنسنگ فیکٹرز دیکھیے گا کہ بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے. آپ گورنر بھی رہے ہیں، آپ اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، کوئی آئینی راستہ ہے آپ کے پاس کہ یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں اس وقت پھوٹ پڑی ہوئی ہے، پھوٹ، اس پہ قابو پایا جا سکے؟ دیکھیں، ایک ہی جادوگر ہیں، سیاسی جادوگر محترم صدر آصف علی زرداری صاحب، جو ان کو میرے خیال میں سبھی کے ساتھ ان کے بہت خوبصورت تعلقات ہیں، اور اگر اس کو ریٹریو کرنا ہے سچویشن کو، تو میرے خیال میں سب کو مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. اور باقی رہا یہ کہ پنجاب اسمبلی یا KPK اسمبلی ٹوٹے، یا ساروں کا ایک جگہ ایک ہی وقت میں الیکشن ہو، 3-4 مہینے آگے پیچھے ہو جائے، میرے خیال میں دیکھیں میر صاحب، خدا را پیار کرو، لوگوں سے پیار کرو، اس دھرتی سے پیار کرو، پاکستان سے پیار کرو، کرسی سے پیار نہ کرو، نہیں، اپنی ذات سے نہیں کرو. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور میں چلتے چلتے صرف یہ کہوں گا، اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے پنجاب اسمبلی کب توڑنی ہے اور خیبر پختونخوا اسمبلی کب توڑنی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو صرف 3-4 ووٹوں کی اکثریت پہ کھڑی ہے، ان کی حکومت کے اندر جو اتحادی ہیں ان سے شدید ناراض ہیں، پھوٹ پڑی ہوئی ہے. یہ پھوٹ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.